الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء أشر من بطنه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالب بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں؟
ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ نے کہا نہیں لعل اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی
جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیادت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہوگی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا۔ آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد۔ آپ نے کہا جی۔ اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔
اس نے پھر ابو بکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے۔ یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل، یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھی سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو لو۔ آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاویں، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا ہے؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ سبحان اللہ، یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب میراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا۔ تو اللہ نے ہمیں، میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ
مطلب آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے کام بتانا، تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قربان جائے کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے دینا۔ بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ؟ اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے نکالا ہوں۔ اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں، مانگو واعف عنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے۔ نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے۔ واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے۔ تیسرا یہ کر وارحمنا، سنو جنت ہی دے۔ اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تو تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان۔ تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے۔ انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے۔ پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی۔ زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی، میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، وہ کڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے۔ نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا نا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری
نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا۔ ہم نے کہا لبیک، اور آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر، لبیک۔ کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہوں اے فتح کرن گے، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، یعنی سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مندہ، واپس چلا گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ دیواز سے امیر المومنین کھلو جاندے کی چکر ہے۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں۔ تو اے دکل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ 2 باتیں اس کے اندر۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئات، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے، تکفیر صاف کر دیں، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے، اور میرا اللہ کیا کہتا ہے
من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں. آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم. ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے. حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری. ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے. قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. قریش نے کہا، آخری بات کر، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں